میں ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے، اللہ ایمان والوں کا مشکل کشا ہے، اللہ ایمان والوں کا دستگیر ہے۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو تاریکی سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، وہ ان کو ذلت سے نکال کے عزت کی طرف لے جاتا ہے، وہ ان کو بیماریوں سے نکال کے صحت کی طرف، شفا کی طرف لے جاتا ہے، وہ ان کو پستی سے نکال کے اونچائی کی طرف لے جاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور جو کافر ہیں ان کے حمایتی شیاطین ہیں، اور جو کافر ہیں ان کے حمایتی شیاطین ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ روشنیوں سے نکال کے ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں، وہ صحت سے نکال کے بیماری کی طرف لے جاتے ہیں، وہ عزت کے ماحول سے نکال کے ذلت کے ماحول میں لے جاتے ہیں، وہ نیکی کے ماحول سے نکال کے برائی کے ماحول میں لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی وہ لوگ ہیں جن کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، پھر یہ ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہیں گے، یعنی یہ پکے جہنمی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو دار الازمائش بنایا ہے۔ یہ دنیا جس میں آپ رہ رہے ہیں یہ دار الاسباب ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اسباب کو اختیار کرو۔ کیوں؟ ہر انسان ہر پل، ہر لمحہ، ہر حال کے اندر حالت آزمائش میں ہے، اور اس آزمائش سے نکلنے کے لیے اللہ رب العزت نے تدبیر کا حکم دیا ہے کہ تقدیر میرے ہاتھ میں ہے، تدبیر کا اختیار میں نے تجھے دے دیا ہے، تو اچھی یا بری تدبیر کر سکتا ہے، تو اچھے یا برے اسباب اختیار کر سکتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے رب نے ہمیں شعور دیا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، خیر بھی تیرے اندر ہے، شر بھی تیرے اندر ہے، نیکی بھی تیرے اندر ہے، برائی بھی تیرے اندر ہے، فرعون بھی تیرے اندر ہے، موسیٰ بھی تیرے اندر ہے۔ تو چاہے تو فرعون کے راستے پہ چل پڑے، تو چاہے تو موسیٰ کے راستے پہ چل پڑے، تو چاہے تو شر کے راستے پہ چل پڑے، چاہے تو خیر کے راستے پہ چل پڑے۔ تو اسباب کو اختیار کرنا ہمارے ذمے ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ سعی کرے گا، کوشش کرے گا۔ تو ہم اسباب اختیار کرتے ہیں کہ ہم آزمائش سے نکل جائیں۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم وہ اسباب اختیار کر لیتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، جو ہماری شریعت مطہرہ کے اندر جن کی قطعاً اجازت نہیں ہے، یا ہم وہ اسباب اختیار کر لیتے ہیں کہ جن اسباب کے ساتھ اللہ کی مدد اترتی نہیں ہے بلکہ اللہ کا غضب اترتا ہے، اور ہم امید کس کی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اللہ کی مدد اترے گی۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر ہماری آزمائش لمبی ہوتی جاتی ہے، ہمارا برا وقت لمبا ہوتا جاتا ہے، پھر زندگی کے جوانی کے 15 سال، 20 سال، 25 سال برباد ہو جاتے ہیں۔ 25 سال کے بعد پھر وقت آتا ہے، اللہ کو رحم آتا ہے، ترس آتا ہے، کوئی جھنجھوڑنے والا جھنجھوڑتا ہے کہ جس راستے پہ تو چل رہا ہے یہ تیری منزل کو جاتا ہی نہیں ہے۔ تو وہ 25 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال جتنا وقت بھی برباد ہو جاتا ہے، پھر بقیہ زندگی پچھتاوے میں گزر جاتی ہے کہ میرا جوانی کا وقت جو ہے وہ غلط راستے پہ چڑھ کر ضائع جو وہ ہو گیا۔ اب اللہ والو میرے پہ آزمائش آئی، اللہ نہ کرے آپ کے اوپر کوئی آزمائش آئی، تو ہم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اسباب کو اختیار کرنا ہے، جو کہ ہمارے ذمے ہیں، جو کہ شریعت کا عین حکم ہے۔ آج مسلمان جن حالات کے اندر پھنسا ہوا ہے، پہلے وہ یہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں ان حالات میں آیا کیوں ہوں۔ میں اپنے سننے والوں کو، آپ حضرات جو یہاں آتے ہیں، دنیا بھر میں جو لوگ سنتے ہیں، میں تحقیق کے اوپر ابھارتا ہوں، جینے کی شمع جو ہے وہ آپ کے اندر روشن کرتا ہوں، امید دلاتا ہوں کہ شیر بن کے جیو،
اور آنکھیں کھول کے جیو۔ کتنی بار میں یہ بولتا ہوں کہ جاگتے رہنا تو ساڑھے تے نہ رہنا۔ کیوں کہتا ہوں کہ یہ دور اندھی تقلید کا نہیں ہے۔ اب کوئی بھی آزمائش آئی، کوئی بھی تکلیف آئی تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جن حالات کے اندر میں جکڑا گیا ہوں، جن حالات نے مجھے پکڑ لیا ہے، ایسا کیوں ہوا ہے۔ جب ہم کیوں کا جواب ڈھونڈیں گے تو انشاءاللہ علاج کرنا مشکل ہی کوئی نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے علاج کرنا کیا مشکل ہے۔ ہم کیوں کی طرف نہیں آتے، اس لیے اللہ والوں ہم نے تحقیق کے دروازے پچھلے کم و بیش 1200 سال یا 1100 سال سے بند کیے ہوئے، اور ہر آنے والی نسل جو ہے جاہل سے بڑھ کے جاہل پیدا ہو رہی ہے، یعنی جہالت میں ہم درجہ بدرجہ جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں، دنیاوی لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے، دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی۔ ہمارے تمام مسائل کی جو بنیادی وجہ ہے، یا ہماری پریشانیوں، ہماری آزمائشوں کی جو بنیادی وجہ ہے، یا جن حالات نے ہمیں گھیرا ہے، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو کر یہاں آئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، حضور علیہ السلام کی سنتوں سے غداری۔ بس یہ دو وجوہات ہیں، تیسری کوئی وجہ نہیں ہے۔ آج دین پہ آ جاؤ، آج حضور علیہ السلام کی غلامی میں آ جاؤ، ساری پریشانیاں خود بخود ہی ختم ہو جائیں گی۔ آج مسلمان اللہ کی ماننے پہ راضی نہیں ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا، حضور علیہ السلام کو مانتا ہے، حضور علیہ السلام کی نہیں مانتا۔ سارا رونا بنا ہوا ہے کی کا، کہ اللہ اس کے رسول کو مانتا ہے، اللہ اس کے رسول کی مان کر راضی نہیں ہے، اور پھر اسباب اختیار کرتا ہے کہ میں حالت نافرمانی کے اندر ہوں، جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ ایسے ہی چلتا رہے، بس یہ بیماری آئی ہے یہ نکل جائے، یہ جادو آیا ہے یہ نکل جائے، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے بس یہ ہو جائے، قرض میں جکڑا گیا ہوں بس قرض اتر جائے، باقی میں جو کر رہا ہوں وہ کرتا رہا ہوں۔ تو اللہ والو جب یہ سوچ ہوگی تو رب کی مدد نہیں آتی، میرے رب کا قہر اترتا ہے کہ ضرورتوں کے لیے میں تیرا خدا ہوں۔ جاگتے رہیے گا فقیر کیا کہنے لگا ہے کہ رب کیا فرماتا ہے، رب کیا پیغام دیتا ہے کہ ضرورتوں کے لیے میں تیرا خدا ہوں، لیکن تو نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ میرے سے ڈر کے معافی مانگ لے۔ تو مجھ سے اپنی ضرورتیں مانگتا ہے پر میرے سے ڈرتا نہیں ہے، میرے سے ڈرتا نہیں ہے۔ تو چوہے سے ڈرتا ہے، بلی سے ڈرتا ہے، بچھو سے ڈرتا ہے، سانپ سے ڈرتا ہے، یہاں تک کہ تجھے کوئی گھور کے دیکھ لے تو اس نگاہ سے بھی ڈرتا ہے۔ تو نے مجھے اتنا حقیر سمجھ لیا۔ تو کہتا ہے میں جو تیری نافرمانی کر رہا ہوں یا حضور علیہ السلام کی سنتوں کو پامال کر رہا ہوں وہ ویسے ہی چلے گا، بس اللہ میری ضرورتیں پوری کر دے، اللہ میری ضرورتیں پوری کر دے، اللہ میری ضرورتیں پوری کر دے۔ ڈرنا نہیں، جس راہ پہ میں چلا ہوں وہ میں نے چھوڑنا نہیں۔ تو اللہ جب یہ رویہ ہم نے اختیار کیا ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ اللہ سال نہیں سالوں ہمارے برباد کیے جا رہا ہے۔ آپ حضرات جو آج آئے ہیں، کوئی 10 سال برباد کر آیا ہے، کوئی 5 سال وظیفے پڑھ کر آیا ہے، کوئی 15 سال وظیفے پڑھ کر آیا ہے۔ شافی کا سوال یہ ہے ملا کیا ہے؟ کچھ ملا ہے؟ کہنے کو وظیفے کیے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بت پرستی کر کے آئے ہو، وظیفے کیے ہیں، اللہ اللہ کیا ہے، اللہ ملا ہے؟ تمہاری تو دنیا کی مصیبتیں ختم نہیں ہوئی، اللہ کہاں سے مل جانا تھا؟ جس کو دنیا نہیں ملی اس کو رب کا قرب کیسے مل جانا تھا؟ اللہ کی معرفت کیسے مل جانی تھی؟ حضور علیہ السلام کی غلامی کیسے مل جانی تھی؟ اللہ بولو جب اللہ کی مدد نہیں آتی، اللہ کا غضب اترتا ہے، قہر کا کوڑا برستا ہے، تو پھر انسان وہ اسباب اختیار کرتا ہے جن اسباب کے اندر اللہ نے کامیابی نہیں رکھی، اللہ کی مدد کا نظام حرکت میں نہیں آتا۔ آج مسلمان پہ تنگی کے حالات ہیں، پریشانی کے حالات ہیں، آزمائش کے حالات ہیں، تو مسلمان نے رستہ کیا اختیار کیا ہے؟ 4 کروڑ کا گھر بنایا ہے، اوپر کالی ہانڈی رکھ دی ہے، 70-75 لاکھ کی گاڑی لی ہے، اس کے سلنسر کے ساتھ کالا کپڑا باندھ دیا ہے، شرم ایک بار نہیں آئی، دماغ نے ایک بار کام نہیں کیا کہ جس کمپنی نے یہ گاڑی بنائی اس کمپنی نے کپڑا نہیں باندھا، اس کے کپڑے باندھے بغیر بک رہی ہے اور تیری کپڑا باندھے بغیر چلتی نہیں ہے۔ ٹھیکیدار نے گھر بنایا،
2-2.5 करोड़ का प्लाट है, 2-4 करोड़ ऊपर लगाया, 7 करोड़ का प्लाट उसने दिया आपको बनाकर, कोठी बना के दी, बंगला बना के दिया, हर तरह की आसाइशों का इंतजाम किया। ठेकेदार ने ऊपर काली हांडी नहीं रखी, मुसलमान ने चाबी ली, सबसे पहले काली हांडी ऊपर रखी। घोड़े की नाल जो है वो लगाई कि मेरे घर को नजर ना लग जाए। जब ठेकेदार बनाता रहा तब नजर ना लगी, उसका बिक भी गया, प्लाट भी बिक गया, मलबा भी बिक गया, वो मुनाफा भी बगैर खुरी के कमा गया। पर तेरे से खुरी के बगैर, हांडी के बगैर रहा नहीं जा रहा। आज डिपार्टमेंटल स्टोर पे चले जाओ, कारोबार की जगह पे चले जाओ, पीछे नक्श लगे हुए हैं, साडे बाबे ने दिता है, साडे बाबे ने दिता है। तो जब हम मेरे जैसा बंदा जाके कहता है कि मेरे कमली वाले ने तो कुरान दिया है और तेरे बाबे ने ये शिरकिया नक्श दिया है, तेरा नक्श पे यकीन बन गया, बदबख्ता तेरा कुरान पे यकीन ना बना, तेरा कुरान पे यकीन ना बना। जिस कौम के पास कुरान हो उसे किसी नक्श की जरूरत है, उसे खुरियों की जरूरत है, उसे काले कपड़े की जरूरत है, उसे काली हंडिया की जरूरत है, उसको मोर के पंख की जरूरत है, उसको से के कांटे की जरूरत है, उसको लुमड़ी की दुम जो है उसकी जरूरत है, उसको किसी गिद्दड़ सिंगी की जरूरत है, मगर आपको हर चीज की जरूरत है। बताओ ये काम किए हैं कि नहीं किए? इन कामों के साथ अल्लाह की मदद नहीं आती, मेरे रब का कहर उतरता है, मेरे रब का कहर उतरता है। आज मुसलमान मुसीबतों से निकलने के लिए छल्ले पहन रहा है, कड़ियां पहन रहा है, तांबे का कड़ा पहन रहा है। ऐसी तेरी बदबख्ती, ऐसी तेरे पे बदबख्ती वाले हालात उतरे कि खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम, कि अल्लाह ने तेरी मत ही मार दी। तूने कभी तांबे का कड़ा पहनते सोचा नहीं है कि ये पहनना सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है। आप हजरात घड़ियां पहनते, बचपन से घड़ियां पहनते आ रहे हैं, किसी घड़ी का जो चेन होता है कभी तांबे का देखा है आपने? इतनी अकल काम नहीं कर रही कि मदारी जो है ये बना बना के बेच रहा है, वो नोट छाप रहा है, पूरी दुनिया को ये बिदअत, ये खुराफात पहुंचा रहा है। अल्लाह वालों, लेने वाले तुम ही कोई हया कर लो कि तुम अपने इस अमल से कमली वाले को कितना दुख पहुंचा रहे हो और अल्लाह के ग़ज़ब को दावत दे रहे हो। अगर कुरान का एहसास नहीं, अल्लाह उसके रसूल की बात का एहसास नहीं, अपनी सेहत का ही ख्याल करो। कभी अपने घरों में तांबे के बर्तन में, पीतल के बर्तन में कभी पकाया, कभी खाया? हमारे बड़े करते थे, लेकिन उसको पहले कली करवाते थे। अब ये बच्चे, इनको तो इन बातों का मालूम नहीं होगा। जिस तरह ये चेन है, अगर ये तांबे का होगा या लोहे का होगा तो कंपनी क्या करती है कि इसके ऊपर निकल क्रोम की पॉलिश करती है। तो हमारे जो बड़े थे, यानी दादा नानी उस समय के जो लोग थे, या वो जमाना जो था, उस जमाने में तांबे के, ब्रास के, पीतल के बर्तन होते थे, जहेज में लोग देते थे। बाद में स्टील का दौर आ गया, फिर पत्थर का दौर आ गया, चीनी का दौर आ गया, प्लास्टिक का दौर आ गया। तो उस दौर में बर्तन किसके होते थे? ब्रास के, पीतल के, तांबे के। लेकिन वो तांबा खालिस इस्तेमाल नहीं किया जाता था। जब बर्तन इस्तेमाल करना होता था उसके ऊपर कली करवाई जाती थी, ताकि जो ब्रास है, तांबा है, वो हमारे बदन के अंदर शामिल ना हो जाए। तो अल्लाह वाले, आज तेरी ऐसी मत मारी गई कि तूने कुरान को छोड़ के तो तूने मदद कहां से मांगी है कि मैं कड़ी पहन लूंगा तो मेरी मुश्किलें दूर हो जाएगी, मेरी परेशानियां दूर हो जाएंगी। किसी ने धागा बांधा हुआ है, किसी ने यहां बांधा हुआ है, किसी ने पांव टखने के साथ बांधा हुआ है, और अल्लाह की मदद का मुंतजर है कि अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह की मदद नहीं आएगी, हर लम्हा कहर उतरेगा, हर लम्हा ग़ज़ब उतरेगा। तो अल्लाह, ये सारी क्या है? तदबीरें हैं कि कड़ी पहनी कि मुझे मुश्किल हालात से निकाल देगी, गाड़ी के साथ काला कपड़ा बांधा कि मुश्किल हालात से मैं बच जाऊंगा, मुश्किल हालात टल जाएंगे, काली हंडिया रखी कि बलाएं टल जाएगी। एतकाद किस पे है? यकीन किस पे है? और रब कुरान क्या उतार है? फकुल हस्बी अल्लाह, कहो कि मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है। ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम।
کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دستگیر نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کارساز نہیں ہے۔ اور ہم نے مددگار کس کو بنا لیا ہے؟ کڑیوں کو۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 444 اساتذہ سے فیض اخذ کیا۔ جاگتے رہیے گا، کتنے اساتذہ سے؟ 444، 444 اساتذہ سے میں نے فیض اخذ کیا، تب جا کے میں سیدنا شہاب الدین سہروردی کے پاس پہنچا، اور خدا کی عزت کی قسم ہے مجھے جو ملا ہے نماز کے ذریعے ملا ہے، مجھے جو ملا ہے نماز کے ذریعے ملا ہے۔ میں نے ہر وہ نماز پڑھی ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہے اور اس طریقے سے پڑھی ہے، اور ہم نے ہر وہ تویز کیا ہے جس کے ساتھ لعنت برستی ہے، ہم نے ہر وہ کام کیا ہے جس کے ساتھ اللہ کا غضب جو ہے وہ اترتا ہے۔ ہم نے کاروبار بڑھانے کے لیے نقش لگا لیے، لیکن وہی بیٹھ کے اپنے اڈے پہ دفتر پہ قرآن نہیں پڑھا، قرآن کے مطابق تجارت نہیں کی۔ اللہ والو دیکھ، اب یہ ہمارا طرز عمل ہے، یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ اب دوسرا رخ کیا ہے؟ وہ بھی تدبیر ہے، یہ بھی تدبیر ہے برے حالات سے نکلنے کے لیے یا برے حالات سے بچنے کے لیے، اور یہ بھی تدبیر ہے۔ شاہ روم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خط لکھا کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، جاگ رہے ہو؟ جس طرح میں کہتا ہوں کانی چ انگلی مار لو جو کہ نہیں جاگ رہے تھے، جاگ رہے ہو نا؟ شاہ روم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، اس وقت آپ امیر المومنین تھے، کہ میرے سر کا درد نہیں جاتا، میں نے بہت علاج کیا۔ اس وقت کی وہ سپر پاور ہے، یعنی آج کا امریکہ ہے، آپ اندازہ لگائیں اس نے کون سا علاج نہیں کروایا ہوگا، یا کس طرح کے قابل ترین ڈاکٹر حکیم اس وقت اس کو دستیاب شاہی جو ہے وہ محل میں نہیں ہوں گے۔ اس نے خط لکھا کہ مجھے سر درد ہے، میں نے بہت علاج کروایا ہے، لیکن میرا سر درد جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک ٹوپی اس کو روانہ کی کہ آپ یہ ٹوپی پہن لو، اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا۔ اب وہ ہدیہ امیر المومنین کی طرف سے جب شاہ روم کو پہنچا تو اس نے وہ ٹوپی پہنی، تھوڑی دیر کے بعد وہ سر درد جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب وہ بادشاہ تھا، اس نے کھول کے دیکھا، ٹوپی کو اتارا، اس کے اندر ایک کاغذ لگا ہوا ہے، ٹانکے لگائے ہوئے دھاگے کے ساتھ۔ کیا ہر میں دیکھوں تو صحیح کہ اس کے اندر کیا ہے، کہ میں نے اتنا علاج کروایا ہے اور مجھے شفا نہیں ہوئی۔ تو ایک ٹوپی بھیجی ہے، اس کے اندر ایک کاغذ لگا ہوا ہے جو کہ اتنا قیمتی بھی نہیں ہے، وہ ٹوپی بھی اتنی قیمتی بھی نہیں ہے، تو مجھے شفا ہو گئی۔ اس کے اندر کیا ہے؟ جب اس نے کاغذ کو کھول کے دیکھا تو لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن میں سے جو کچھ بھی نازل کرتے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے باعث رحمت ہے، باعث شفا ہے۔ شاہ روم کو شفا ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تیرے جوڑوں کو درد ہوا، تیرے سر کو درد ہوا، تیرے جوڑوں کو درد ہوا تو نے دھاگا باندھ لیا، تیرے سر کو درد ہوا تو نے دوپٹہ باندھ لیا۔ اب یہ جو شاہ روم نے کیا ہے یہ بھی تدبیر ہے، یہ بھی علاج ہے، اور ایک علاج ہم کر رہے ہیں کہ تانبے کے کڑے، بواسیر کے چھلے پہن کے اپنے علاج کر رہے ہیں، کالے رنگ کی ڈوریاں، دھاگے، تویز، نقش، گھر میں بھالو، اوپر ہانڈیاں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ تدبیریں ہیں۔ گھر کے اندر بھالو ہے، گھر کے اندر نقش ہے، گھر کے اندر تعویذ ہے، گھر کے اوپر کالی ہنڈیاں رکھی ہے، کوئی اللہ نے گاڑی دی ہے، ٹرانسپورٹ ہے، کوئی ڈپارٹمنٹل سٹور ہے، وہاں گھوڑے کی نال کھڑی لگائی ہے۔ ذرا جاگتے رہنا، کیا کرنا؟ ذرا جاگتے رہنا، اور اگر شرم آ جائے تو اندر ہی اندر اللہ سے توبہ کر لینا۔ اللہ یہاں سے باہر نہیں نکلنے دے گا، اللہ دل پھیر دے گا، حالات کو پھیر دے گا۔ فرعون نے ابھی خدا ہونے کا دعویٰ یا اعلان نہیں کیا تھا، 20 سال کی عمر ہے، ابھی چڑھتی جوانی ہے، اللہ نے اقتدار دے دیا۔ 420 سال کی عمر میں جا کے فرعون مڑا، 400 سال اس نے حکومت کی ہے، اور 420 سال کی عمر میں ایک بار بھی وہ بیمار نہیں ہوا۔ اس لیے
मुफस्सिरीन कुरान ये बात उलमा मशाइख लिखने पे कहने पे मजबूर हो गए हैं। अगर जिंदगी में एक बार भी उसे बुखार भी हो जाता या सर में दर्द भी हो जाता, कभी भी वो खुदा होने का ऐलान न करता। अल्लाह ने ऐसी हुकूमत उसको दी, मुस्तहकम हुकूमत, खुशहाली वाली हुकूमत। अवाम भी राजी है, बादशाह तो वैसे ही राजी उसी तो वैसे ही पांचों की सर कड़ाई में। तो कितने साल हुकूमत की है? 400 साल। 20 साल की उम्र में इक़्तिदार मिल गया। अपने शाही महल के दरवाजे के ऊपर लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना जो शाही महल है उसका जो सदारती मरकजी दरवाजा है उस पर क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त गुजरता गया, उसके अंदर तकब्बुर आता गया, उठान आती गई। आखिर एक वक्त आया, उसने क्या बोला? अना रब्बुकुमुल आला, मेरे से बड़ा कोई रब नहीं है। यानी उसने रब होने का, खुदा होने का ऐलान कर दिया। अब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के साथ इख्तिलाफ है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या है? अब दुश्मनी है। जब दुश्मनी मुखालफत हद से बढ़ी तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में बद्दुआ की कि ऐ अल्लाह इस खबीस को गर्क कर दे। क्या कर दे? गर्क कर दे, अपना अजाब इसके ऊपर नाजिल कर। अब ये दुआ करने वाला कौन है? वक्त का नबी, अल्लाह का कलीम है। बद्दुआ की है, बद्दुआ कबूल नहीं हुई, बद्दुआ कबूल नहीं हुई। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम हैरत ज़दा हुए, रब की बारगाह में अर्ज की कि या अल्लाह जो कुर्ब तूने मुझे मेरे से कलाम करके मुझे अता किया, क्या उस कुर्ब में कमी आ गई है? यानी जो मेरा तेरे साथ ताल्लुक है कि तूने मेरे ऊपर इतना करम किया है कि तू मेरे साथ बराए रास्त कलाम करता है, जो कुर्ब तूने मुझे अता किया है और कुर्ब अता करके जो तूने मुझे मुअज़्ज़ज़ किया है, क्या उसके अंदर कमी आ गई है कि मेरी बद्दुआ को कबूल नहीं किया? तो रब ने आवाज दी, ए कलीम तेरी नजर फिरौन के आमाल के ऊपर है, जागते रहिएगा। ए मूसा, ए मेरे कलीम, तेरी नजर फिरौन के आमाल के ऊपर है और मेरी नजर उसके सदारती महल के ऊपर लिखे हुए मेरे नाम के ऊपर है। तो जिस घर के ऊपर मेरा नाम लिखा हो, क्या मुझे ये ज़ेब देता है कि उस घर के ऊपर मैं अपना गज़ब नाज़िल कर दूं, अपना अजाब नाज़िल कर दूं? अंदर काफिर रह रहा है, फिरौन रह रहा है। तूने तो कमली वाले का कलमा पढ़ा है, बेशक तू बेगैरत हो गया है, बेशक तू नाफरमान हो गया है, लेकिन तू अभी भी ईमान वाला है। उसके पास तो सिरे से ईमान की दौलत नहीं है। तो उसने अपने सदारती महल के दरवाजे पे लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लाह ने अजाब नाज़िल नहीं किया, अपने कलीम को इनकार कर दिया है कि अंदर खबीस रहता है, अंदर नापाक रहता है। जो दरवाजे पे लिखा है वो तो पाक है, वो तो पाक का नाम है। तो जहां मेरा नाम हो वहां मैं अजाब नाज़िल कर दूं, वहां मैं अजाब नाज़िल कर दूं। जब तक ये सदारती महल के अंदर है मैं अजाब नाज़िल नहीं करूंगा। तो या अल्लाह फिर की करना है? इसको ठिकाने तो लगाना है। क्यों? इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, जो हद से बढ़ जाते हैं वो अल्लाह को पसंद नहीं है। अब इसको ठिकाने तो लगाना है। ठिकाने लगाएंगे जब ये महल से बाहर निकल जाएगा, जब ये इस महल से बाहर निकल जाएगा। अब अल्लाह बोलो, अल्लाह का निजाम देखो। फिरौन अपने सदारती महल में शाही तख्त पे जलवा फरोज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जिब्रील इनू इत्थे भी नहीं मारना जिथे मेरा नाम लिखे आए, इत्थे भी नहीं मारना जिथे मेरा नाम लिखे आए, इनू इस तरह भी नहीं मारना जिंज मैं चाहना वा, इसको इस तरह मारना है जिस तरह ये चाहेगा। इस घर के अंदर भी नहीं मारना, इस सदारती महल के अंदर भी नहीं मारना, और ऐसे भी नहीं मारना जैसे मैं चाहता हूं। ऐसी मौत दूंगा जैसे ये चाहेगा, ताकि जमाने को पता चल जाए मैं अकरम अल अकरमीन हूं।
मैं करीमों से बढ़ के कर्म करने वाला हूं। इंसान खुद गज़ब की तरफ बढ़ता है, तबाही की तरफ बढ़ता है। मैं किसी को बर्बाद करने वाला, तबाह करने वाला नहीं हूं। मैं तो अकरमुल अकरमीन हूं। मैं तो भला ही भला चाहता हूं। और यही गिला रब ने कुरान में उतारा, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ए इंसान, तुझे किस बात ने धोखे में डाल दिया है कि तू अपने करीम रब को छोड़ के कहीं भागा, कहां भागा जा रहा है, किधर भागे जा रहा है। हम इसको मारेंगे, इसको सजा देंगे, लेकिन इस सदारती महल के अंदर नहीं। और दूसरी बात यह है, इसको वो मौत दूंगा जैसे ये चाहेगा, वो सजा दूंगा जो ये चाहेगा। तो या अल्लाह, मेरे लिए क्या हुक्म है? जा जरा फिरौन के दरबार में जा और उससे पूछ कर आ कि अगर आका का गुलाम गद्दार हो जाए, नाफरमान हो जाए, तो उसकी सजा क्या होती है। हाथ पे कड़ियां पा लो है, तांबे का कड़ा, अपना एड्रेस ते व्हाट्सएप नंबर दो, अगले दिन आ जाएगा। रुपया 700 लैनगे, नाल डिलीवरी चार्जिस होंगे। समझ आ गई? तो जी मियाँ बीवी दो में इकट्ठा जोड़ा मंगवाओगे तो डिलीवरी चार्जिस माफ हो जाए। मैं अपनी तरफ से पैकेज दे रहा हूँ, आप पता नहीं वो कर दे नहीं या नहीं कर दे। अब सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में पहुंचे। समझ आई? फिरौन के दरबार में पहुंचे एक इंसानी हैयत के अंदर। फिरौन मैंने क्या कहा कि अपने शाही तख्त पे बैठा हुआ है, राया के फैसले कर रहा है। जिब्रील अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और कहने लगे कि ए बादशाह वक्त, मुझे फैसला चाहिए कि अगर कोई गुलाम अपने आका की नाफरमानी में हद से बढ़ जाए, बागी हो जाए, तो उसके साथ क्या सलूक करना चाहिए। फिरौन ने कहा कि उसको डबो कर मार दिया जाए, उसे डबो कर मार दिया जाए। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहने लगे, ये मुझे लिख दो ताकि बवक्ते जरूरत ये काम आए। उसने कहा, जब मैंने कह दिया है तो यही फैसला जो है ये अटल है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इसरार किया कि मुझे ये तहरीरी तौर पे दिया जाए, लिख कर दिया जाए। काजी को उसने इशारा किया, इसको लिख दो। अब काजी ने उसको लिख दिया कि अगर गुलाम जो है नाफरमान हो जाए, हद से बढ़ जाए, गद्दार हो जाए, उसकी सजा ये है कि उसको डबोकर पानी में मार दिया जाए। रब ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जिब्रील पर्ची संभाल के रख लो, पर्ची संभाल के रख। वक्त गुजरता गया, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए, सैयदना हारून अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो बार बार पैगाम पहुंचाता रहा। यहां तक कि रब ने ये भी पैगाम पहुंचाया कि मैं तेरे से सुलह करना चाहता। फकूल लहू कौलन लय्यिना, ए हारून, ए मूसा, उसके पास जा रहे हो तो जरा बात नरमी से करना, बात नरमी से करना। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, या अल्लाह, वो तो तेरा दुश्मन है, उसके साथ क्या नरमी के साथ बात करें। जाकर कहना कि रब्बे मूसा और रब्बे हारून तेरे से सुलह करना चाहता है, तेरे से सुलह करना चाहता है। अल्लाह, जब हमने जाकर पैगाम दिया कि रब्बे मूसा और रब्बे हारून तेरे से सुलह करना चाहता है, दोस्ती करना चाहता है, अगर उसने इनकार कर दिया तो फिर जरा कम खिंच दइए, सख्ती कर सकते नहीं। फकूल लहू कौलन लय्यिना, नरमी के साथ बात कर रही है, बड़े प्यार के साथ बात कर रही है। या अल्लाह, अगर उसने इनकार कर दिया तो फिर क्या करना है। ए मूसा, अगर उसने इनकार कर दिया मती होने से, उसे कहना कि मेरा रब इतना करीम है, वो ये कहता है कि तूने सारी जिंदगी नफ्स की मान के गुजारी है, तू 1 साल मेरी मान के गुजार ले, मैं तेरे सारे माफ कर दूंगा, मैं तेरे सारे माफ कर दूंगा। या अल्लाह, अगर वो इस बात पे भी राजी ना हुआ तो ए मूसा, सख्ती फिर भी नहीं करनी, सख्ती फिर भी नहीं करनी। या अल्लाह, फिर क्या कहना है, फिर उसको कहना कि अगर तू 1 साल भी अल्लाह की मान के राजी नहीं है तो मेरा रब इतना करीम है, वो कहता है तूने सारी जिंदगी अपनी मान के गुजारी है, 1 महीना मेरी मान के गुजार ले, मैं तेरे सारे माफ कर दूंगा। ए अल्लाह, अगर वो फिर भी ना माना तो फिर क्या करना है। रब ने फरमाया, अगर महीने पे भी ना माना तो उसे कहना कि मेरा रब इतना करीम है, वो कहता है कि तूने सारी जिंदगी अपनी मान के गुजारी है, तू 1 हफ्ता मेरी मान के गुजार ले, मैं तेरे सारे माफ कर दूंगा।
یا اللہ اگر وہ پھر بھی نہ مانا پھر کیا کرنا ہے؟ رب نے فرمایا کہ اگر ایک ہفتے یعنی 7 دنوں پہ بھی بات نہ بنی تو اسے کہنا کہ تیرا رب اتنا کریم ہے، وہ تجھ سے صلح چاہتا ہے، اگر تو 7 دنوں پہ راضی نہیں ہے وہ کہتا ہے تو ایک دن میری مان کے گزار لے، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا۔ یا اللہ وہ بڑا ضدی ہے، وہ بڑا ضدی ہے، اکھڑ مزاج ہے، مغرور ہے، متکبر ہے، تو کیا کرے اگر نہ مانا؟ تو رب نے فرمایا اسے کہنا تیرا رب اس سے بھی بڑھ کر کریم ہے، وہ اکرم الاکرمین ہے۔ اے اللہ کیا کہنا ہے؟ فرعون کو کہنا سال پہ تو راضی نہیں ہے، مہینے پہ تو راضی نہیں ہے، 7 دنوں یعنی ہفتے پہ تو راضی نہیں ہے، ایک دن پہ تو راضی نہیں ہے، ایک گھڑی تو اللہ کی مان کے گزار لے، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا، میں تیرے سارے معاف کر لوں گا، معاف کر دوں گا، ایک گھڑی تو صرف میری مان لے۔ اے اللہ جے سودا ایک گھڑی دے بھی نہ بنیا تو پھر ایک گھڑی میں بھی بات نہ بنی تو پھر رب نے فرمایا پھر اس کو کہنا کہ سال پہ تو راضی نہیں ہے، مہینے پہ تو راضی نہیں ہے، ہفتے پہ تو راضی نہیں ہے، ایک دن پہ تو راضی نہیں ہے، ایک گھڑی پہ تو راضی نہیں ہے، مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے اے فرعون تو ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دے، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا۔ اے مسلمان رب کافر پہ اتنا کرم کر رہا ہے، تو نے کون سا پاپ کر لیا ہے جو رب معاف نہیں کر سکتا؟ تو نے کون سا ایسا گناہ کر لیا ہے جو معاذ اللہ رب کی رحمت سے بھی بڑا ہے، جو معاف نہیں ہو سکتا؟ تو ایک بار اللہ کی بارگاہ میں جھک کے کہہ دے اے اللہ میری توبہ، اللہ تیرے سارے معاف کر دے گا۔ جب تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے تیرے حالات بدل دیں گے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ویعفو عن کثیر، ابھی تو اللہ بہت سے تمہارے گناہوں کو ویسے معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ جن حالات کے اندر ہم جکڑے ہیں پکڑے ہیں اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ یہ کن چکروں میں پڑ گئے ہو، کوئی کڑے کے چکر میں، کوئی ہانڈی کے چکر میں، کوئی تعویذ کے چکر میں، اور چکر دے کے لوگوں کو پھر نہیں کچھ بنتا، پھر کہتے ہیں ایک حاجی کا رہی ہے یا عمرائی کا رہی ہے وہ سدا طواف کرنا چکر لے جانا ہے تو لوکاں نو دیتے ہوئے چکر کعبے دے چکر کٹن نال نہیں اتر دے۔ مخلوق خدا کو دکھ دے کے تو سال میں 3 عمرے بھی کر اور سینکڑوں طواف بھی کر، یہ اترنے والے نہیں ہیں، یہ چکر تجھے چڑھ چکے ہیں، یہ اترنے تب ہی ہیں جب تمہیں ناک رگڑ کے کہنا ہے اے اللہ میری توبہ، پھر طواف کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو گھر بیٹھے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، اللہ حالات کو پھر دے گا۔ اب فرعون کے ساتھ معاملات طے نہیں ہوا، رب نے اپنے موسیٰ کو حکم دیا کہ اے موسیٰ انتظار کرو، میری مصلحتیں ہیں، انتظار کرو۔ اب رب نے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا تھا کہ جہاں یہ محل میں رہتا ہے اس محل کے دروازے پہ میرا نام لکھا ہے، یہاں موت نہیں دوں گا، اور دوسرا یہ ہے اس کو موت ویسی دوں گا جیسی یہ چاہے گا۔ اس نے موت کیسی لکھ کے دی ہے کہ جو حد سے زیادہ نافرمان ہو جائے، باغی ہو جائے، اس کو کیا کیا جائے؟ ڈبو کے مارا جائے۔ اب مقابلے کا وقت آ گیا ہے، 12 قبیلے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں اتارے ہیں، اللہ نے 12 رستے بنی اسرائیل کو بنا کر دے دیے، پار لگا دیے۔ اب کیا کیا ہے؟ جب فرعون دریا میں اترا ہے اور بیچ دریا میں پہنچ گیا ہے، اب نہ پیچھے جا سکتا ہے اور نہ آگے جا سکتا ہے، یہ میرے رب کی پکڑ ہے۔ ان بطش ربک لشدید، توجہ نہیں آپ کی میں کیا بول رہا ہوں؟ اللہ وہاں گھیر کے مارے گا کہ تیرا لقمہ یہاں پہ ہوگا، نہ باہر آ سکے گا نہ نیچے اترے گا۔ تاریخ اٹھا کے پڑھو، جن قوموں کے اوپر اللہ نے عذاب اتارا وہ اس مقام پہ تھے، نہ اوپر تھے نہ نیچے تھے، اس حال میں اللہ نے مارا۔ شداد کو اللہ نے کیسے مارا؟ جب جنت کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہے،
ایک پاؤں رکاب کے اندر ہے اور ایک پاؤں یوں اتر رہا ہے، آدھا گھوڑے کے اوپر ہے آدھا نیچے ہے، اللہ نے وہاں گھیر کے مارا ہے۔ جب تیری اولاد جوان ہو جائے گی، خوشیاں دیکھنے کا وقت آئے گا، اللہ گھیر کے مارے گا، اللہ گھر سے تیری بیٹیوں کو بگائے گا، اللہ تیری اولاد کو نافرمان کرے گا، اللہ تیری بیٹیوں کے رشتوں پہ بندش لگائے گا، پھر آسمانوں سے آواز دے گا کہ تو نے خوشیوں کا مرکز ان کو بنایا، امیدوں کا مرکز ان کو بنایا، حالانکہ امیدوں کا مرکز تو میں ہوں۔ اب تو خوشیاں دیکھ کے دکھا۔ اسی اولاد کو سمجھتا تھا کہ میری مددگار ہوگی، اللہ ولی الذین آمنوا، کارساز تو میں ہوں، مددگار تو میں ہوں، مشکل کشا تو میں ہوں۔ تو نے امیدیں لگائی تھی اولاد وڈی ہو جائے گی، ساڈے دن پھیر جان گے، یہ مطلب ہے دن اولاد پھیر دی ہے، میں تو نہیں پھیرتا نا، پھر اولاد پھیرتی ہے۔ محتاجی نہیں آئے گی، اولاد جو ہے وہ سہارا بن جائے گی۔ تجھے میرے سہارے پہ تکیہ نہ رہا، تیری نگاہ اولاد پہ چلی گئی۔ اولاد کو متی کون کرتا ہے؟ کبھی سوچ، اولاد دی کس نے ہے؟ کبھی سوچ، کبھی نہیں سوچا۔ کیوں نہیں سوچا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ متی ماری گئی ہے، ماتی ماری گئی ہے۔ اب فرعون جو ہے وہ دریا کے اندر اتر گیا اپنی فوجوں کے ساتھ، جب بیچ دریا میں آ گیا، یعنی ادھر بھی اتنا فاصلہ ہے ادھر بھی اتنا فاصلہ ہے، نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے مڑ سکتے ہیں۔ جب بیچ دریا میں آ گیا، اللہ نے پانی کو حکم دیا مل جا، پانی آپس میں مل گیا۔ جو ہی پانی ملا تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام وہی رکا لے کے سامنے آ گئے، وہی پرچی لے کر سامنے آ گئے کہ یہ تیرا لکھا ہوا فتویٰ ہے، یہ تیرا لکھا ہوا فیصلہ ہے کہ جو حد سے بڑھ جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے، غدار ہو جاتا ہے، اپنے آقا کا غلام، اس کو ڈبو کر مار دیا جائے۔ تو پھر اللہ والو، اللہ نے ایسے ڈبو کے مارا کہ رب نے قرآن اتارا، ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، کوئی ہے فرعون کے قصے سے عبرت حاصل کرنے والا، کہ اللہ نے عبرت کی مثال بنا دیا۔ تو اللہ والو، جب فرعون کے رستے پہ چلو گے، نافرمانی کے رستے پہ چلو گے، تو 20-25 سال اللہ برباد کر دے گا، جوانی گزر جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا۔ بڑھاپے میں اللہ والو اگر سب کچھ مل بھی گیا تو کیا ملا؟ میں کئی بار بیانات میں کہتا ہوں، تو پھر تمہیں خوشی تب ملے گی جب خوشی ملنے کی خوشی نہیں رہے گی۔ اللہ خوشیاں بھی دے گا مگر تب دے گا جب خوشی ملنے کی خوشی نہیں رہے گی، اس خوشی کا کیا فائدہ؟ بس میں آخری بات کہتا ہوں، آپ سن لیجیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے تانبے کی پیتل کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ کیا کیا ہوا تھا؟ تانبے کی پیتل کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت اس پہ پڑی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ناگواری کا اظہار کیا، آپ نے ناپسند کیا، اور اس شخص کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ مجھے تجھ سے بت کی بو آ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسند کیا، انہوں نے وہ انگوٹھی جو ہے وہ اتار دی۔ کچھ وقت کے بعد وہی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے لوہے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ کس کی انگوٹھی؟ لوہے کی۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پڑی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا کہ میں تیرے ہاتھ میں جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں، میں تیرے ہاتھ میں جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں۔ اس نے وہ انگوٹھی بھی اتار دی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، پھر میں کون سی انگوٹھی پہنوں، میں کون سی انگوٹھی پہنوں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم چاندی کی انگوٹھی پہنو جس میں سونے کی ملاوٹ نہ ہو۔ یہ میرے نبی نے طریقہ دیا ہے۔ 1450 سال پہلے امت کو یہ طریقہ دیا ہے کہ مردوں نے تانبا، لوہا، سونا یہ چیزیں نہیں پہننی۔ تانبا اور لوہا وہ تو عورت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، طبی طور پر بھی نقصان دہ ہے۔ سونا عورت کے لیے جائز ہے، جتنا مرضی وہ پہنے، جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے۔ تو مرد کے لیے وہ بھی حرام ہے، یعنی ہم مرد ہیں، ہم نہ سونا پہن سکتے ہیں، نہ تانبا پہن سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم لوہا پہن سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے حضرت سالم رضی اللہ عنہ۔
اب روتے کرلاتے ہوئے عوف بن مالک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ کی اہلیہ بھی ساتھ تھی، یعنی دونوں میاں بیوی، اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ہمارے بیٹے کو مشرکین نے قید کر لیا ہے، اغوا کر لیا. جاگتے رہیے گا، چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی روایت ہے. ہمارے بیٹے کو کیا کیا ہے؟ کفار مشرکین نے اغوا کر لیا ہے، فلاں جگہ پہ انہوں نے قید کر لیا ہے. تو یا رسول اللہ ہم غریب لوگ ہیں، تنگ دستی ہے. اب اس کے ذریعے وہ کیا پیغام دینا چاہ رہے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ ہمیں معلوم بھی ہے کہ فلاں نے اغوا کیا ہے، قید کیا ہے، لیکن ہمارے پاس اسباب نہیں ہے کہ ہم لے دے کے معاملہ رفع دفع کر لیں، اور نہ ہمارے پاس کوئی افرادی قوت ہے کہ ہم انتقام لے سکے، ان سے چھڑا سکے. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کڑا پہنایا نہ کڑی پہنائی. سمجھ آ گئے؟ نہ کڑا پہنایا نہ کڑی پہنائی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو شرطیں لگائی. کیا لگائی؟ دو شرطیں. تقوی اختیار کرنا ہے اللہ والے، اور صبر کرنا ہے. دو شرطیں لگائی. کہتے ہیں کہ اعمال کے ساتھ شرطیں نہیں ہیں، کملی والا شرطیں لگا رہا ہے. تقوی اختیار کرنا ہے اور صبر کرنا ہے. تقوی کے اندر وہ تمام شرائط ہیں جو عملیات کی دنیا میں لگائی جاتی ہیں، جو عملیات کی دنیا میں، وظائف کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں شرطیں لگائی جاتی ہیں، وہ تقوی اختیار کرنے کے لیے لگائی جاتی ہیں، آپ کو متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے لگائی جاتی ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا حکم دیا؟ تقوی اختیار کرنا. کیا کرنا ہے؟ تقوی. اور دوسرا کیا ہے؟ صبر اختیار کرنا. اور رب قرآن کیا اتار رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، تمہاری جان مال اولاد کے اوپر کوئی آزمائش آ جائے، ناموافق حالات آ جائے، حالات کا پھیرا تمہیں گھیر لے، تو پھر کیا کرنا ہے کہ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگتے رہو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ یحب الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں سے پیار کرتا ہے. فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اگر میں تمہیں تنگی دوں گا تو پھر دو سکھ بھی دوں گا، دو آسانیاں بھی دوں گا. شرط کیا ہے کہ نماز اس حال میں نہیں چھوڑنی اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. تو جنہوں نے چھلے پا لینے، دیکھنا ہوں تسی ہسدے پہ ہو گئے، جنہوں نے کڑیاں پائیاں نے، جنہوں نے ہانڈیاں چڑھائی ہیں، انہوں نے بے چین ہو گئے نا، دامن چھوڑ دیا صبر کا کہ بھائی ادھر سے کام نہیں بنتا تو ادھر سے بن جائے. معاذ اللہ نہیں دیتا تو چلو ہی دے دینا. یعنی ان کو پیروں کو رب سے بھی زیادہ تصرف والا سمجھ لیا کہ اللہ تو ہمارے مسئلے حل نہیں کر رہا، تو چلو ایک کہتے ہیں اسی حل کر دینے، کڑا پوا کے تو چلو کڑا ہی پا لئیے. تو سوچ تو نے کیا کیا ہے؟ تو نے اس بندے کو، اپنے پیر کو کس میں ترجیح دی ہے؟ تو رب تجھے مثال عبرت نہیں بنائے گا اور کیا کرے گا؟ تجھے رجت میں نہیں پھنسائے گا تو اور کیا کرے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو شرطیں لگائی کہ تقوی اختیار کرنا ہے اور صبر کرنا ہے. یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تقوی اختیار کرو اور صبر کرو. اللہ بولو صبر نہیں آتا. کسی کی اولاد گم ہو جائے صبر آتا ہے، اپنا پیارا کو تڑپ کے مر رہو صبر آتا ہے، اللہ نہ کرے اپنا گھر بار جو ہے کاروبار تباہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہو رہے صبر آتا ہے؟ نہیں. جب یہ بے چین ہوگا تو اس کو صبر ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کو صبر اللہ کے ذکر سے ملے گا. میرے حضور کی نور فراست پہ قربان جاؤ کملی والے بھی. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے رہبر ہیں کہ پہلے دو شرطیں لگائی ہیں، پھر وظیفہ عطا کیا ہے، پھر دونوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تقوی چھوڑنا نہیں ہے، صبر کا دامن چھوڑنا نہیں ہے، تقوی اختیار کرنا ہے. دن رات چلتے پھرتے پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. انشاءاللہ بچہ آ جائے گا، انشاءاللہ بچہ آ جائے گا. اللہ والو، یہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وظیفہ یا ذکر عطا کیا ہے، یہ تیرے میرے لیے ہے، یہ آج کے لوگوں کے لیے ہے، پیروں کے لیے ہے، مریدوں کے لیے ہے، امتی کے لیے ہے. وگرنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے رب نے جو شان بخشی ہے وہ صرف اتنا فرما دے جا آ جائے گا،
تو بچہ آ کر رہتا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے رب نے وعدہ کیا ہے میرے محبوب میری رضا تیری رضا میں ہے۔ تو جب حضور کی رضا یہ ہے کہ بچہ آ جائے تو بچہ کیوں نہ آتا؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا تلقین کی کہ تدبیر اختیار کرو، کہ ذکر کرو، عمل کرو، وظیفہ کرو۔ تو وظیفے کے ساتھ دو شرطیں لگائیے، ایک تقویٰ اور ایک صبر۔ دونوں میاں بیوی گھر لوٹ گئے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی تلقین کے مطابق، حکم کے مطابق وہ صبر بھی کر رہے ہیں اور گناہوں سے بھی بچ رہے، تقویٰ اختیار کر رہے ہیں، اور ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ اگلے دن حضرت عوف بن مالک گھر میں بیٹھے ہیں، حجرے پہ دروازے پہ دستک ہوئی، آپ باہر نکلے تو آپ کا بیٹا سالم کھڑا تھا، آپ کا بیٹا گھر آ چکا تھا۔ تو آپ دیکھ کے حیرت زدہ ہوئے کہ وہ بیٹا بھی گھر آیا اور ساتھ اونٹ بھی لے آیا دشمنوں کے کھول کر۔ جب شرائط پوری کرو گے پھر وظیفہ تمہیں عرش پہ پہنچا دے گا، جب شرائط کو توڑو گے تو وظیفہ تجھے قبر میں نہیں آدھا قبر میں اتارے گا۔ نہ زندوں میں رہ جاؤ گے نہ مردوں میں رہ جاؤ گے، موت مانگو گے موت نہیں آئے گی۔ جب حضرت عوف بن مالک نے دیکھا کہ میرا بیٹا آ گیا ہے، وہ خوشی سے نڈال ساتھ، یہ اونٹ کس کے ہیں؟ یہ میں دشمنوں پہ کھول کر لے آیا ہوں۔ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تقویٰ اختیار کرو، یہ اونٹ ہمارے نہیں ہیں، یہ اونٹ دشمن کے ہیں۔ اب دونوں میاں بیوی بھی، اپنا بیٹا بھی ساتھ، وہ اونٹ بھی لے کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، پہلا تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کی دعاؤں کے توفیل ہمارا بیٹا واپس آ گیا ہے۔ دوسرا، یا رسول اللہ، ہم عرض یہ کرنے آئے ہیں کہ ہم غریب لوگ ہیں، مفلس ہیں، میرا بیٹا جو ہے وہ سات دشمنوں کے اونٹ بھی کھول کر لے آیا ہے، آپ نے حکم دیا تھا کہ تقویٰ اختیار کرو اور صبر کرو، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اونٹ ہم رکھ لیں یا اونٹ واپس کر لیں؟ اونٹ اب ہم رکھ لیں یا واپس کرنے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اونٹوں کے ساتھ تم وہی سلوک کرو جو اپنے اونٹوں کے ساتھ کرتے ہو، یعنی چاہو تو ان کو ذبح کر لو، چاہو تو ان کو رکھ لو، چاہو تو ان کو خریدو فروخت کرو، اب یہ تمہارے ہیں۔ اللہ بولو، جب شرائط کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو گے، اعمال کرو گے، جو تدبیریں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں وہ اختیار کرو گے تو اللہ دنیا بھی بنا دے گا، اللہ آخرت بھی بنا دے گا۔ تو آج کے بعد پھر ہم نے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے؟ کون سا رستہ اختیار کرنا ہے؟ کڑے والا، ہانڈی والا؟ 300 دی آندھی کڑا 700 دا آندا ہے۔ اگر ہانڈی سے کام بن گیا نہیں تو پھر وہ اپنا بون لیس چکن بنانے سے بڑی کام آندی ہے۔ وہ جی کچی ہانڈی ہے نا، جو بون لیس چکن دا ٹیسٹ وہ سے بنتا ہے وہ کسی اور نہیں بنتا۔ اپنی کاروالی نے پوچھ نہیں جا گیا۔ ہاں اگر اس نے بلائیں روک دی تو ٹھیک ہے۔ اچھا آپس کی بات ہے، جس گھر میں ہانڈی لگی ہوتی ہے وہ بیوی تو لتر کھان دے وہ بلا تو رک دی نہیں ہے جی، تے باہر دی بلا کے رک جائے۔ حضرت جی میں غلط بول گیا ہوں؟ نہیں تو میں کہتا ہوں سوشل میڈیا والوں کو یہ سینسر کر دیں اتنا سا۔ وہ گھر میں جو بلا ہے پچھلے 35 سال سے 30 سال سے وہ بلاندی نہیں ہے گی ہانڈی تو، وہ ہر پل کہندی ہے سویرے کی پکانا ہے تو رات نو کی پکانا ہے، شام نو کی کھانا ہے تو سویرے کی کھانا ہے، وہ ہانڈی تو بغیر رہندی نہیں ہے گی، وہ ٹلی نہیں تو باہر کی ٹل جائے گی تیری ہے۔ تو اللہ والو ہماری ایسی مت ماری ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جاڑے کی رات تھی، بارش ہو رہی تھی، یخ بستہ سردی تھی، ہم حضور علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے تھے، حضور علیہ السلام ہمیں نہ ملے، کافی دیر کے بعد حضور علیہ السلام کو ہم نے پا لیا۔ جب حضور علیہ السلام کا دیدار ہمیں نصیب ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دیکھتے ہی ارشاد فرمایا کہ 3 بار قل هو اللہ احد، 3 بار قل اعوذ برب الفلق، 3 بار قل اعوذ برب الناس اگر پڑھ لو ہر کام سے یہ کافی ہو جائے گا۔ یعنی آخری 3 کل 3 بار بسم اللہ شریف کے ساتھ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لو۔ اللہ والو یہ عمل تمام وظائف کا سردار ہے، ہر طرح کا شر دشمنوں کا شر ہے، مخالفین کی مخالفت ہے، حاسدین کا حسد ہے، کالی نظر ہے، جادو ہے، حسرت کی نظر ہے، کسی طرح کا بھی شر ہے، آپ نے یہ 3 کل پڑھ لیے 3 بار کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے آخری کل پڑھے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، جس نے یہ آخری کل پڑھے
یہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ آخری دو قل جو ہیں یہ جب پڑھے جاتے ہیں تو ساری مخلوق اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی کہ یا اللہ جس نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھا ہے اس کو ہمارے شر سے بچا لے، اس کو ہمارے شر سے بچا لے۔ اللہ والو، جب دنیا بھر میں جتنا بھی شر ہے وہ اس کو تخلیق کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وہ شر خود جو ہے اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ اس کو بچا لے، تو اللہ والو تمہارے پہ کون سا جادو چلے گا، کون سا وار چلے گا؟ تو آج کے بعد جن حالات کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں ان حالات سے نکلنے کے لیے، بندش کو توڑنے کے لیے، رشتوں کی بندش ہے، صحت کی بندش ہے، مالی بندش ہے، کسی طرح کی بندش ہے، جادو ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، بیماریاں ہیں، بیٹیاں گھر بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹے ہیں پڑھ گئے ہیں، روزگار نہیں ہے، کسی طرح کا دنیا کا آخرت کا مسئلہ ہے، گھر کا ہے، باہر کا ہے، کاروبار کا ہے۔ اللہ ہر نماز کے بعد تینوں قل کو 3 بار پڑھتے رہو، انشاءاللہ کرم ہوتا رہے گا۔ اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے پورے چہرے پہ جہاں جہاں ہاتھ جاتا ہے پورے بدن پہ پھیرتے رہو، نیگیٹو انرجی جو بدن کے اندر ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اللہ رکاوٹوں کو بھی دور عطا فرما دے گا۔ بقیہ سارا دن جو ہے وہ کملی والے پہ درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تیرے غم حد سے بڑھ جائے میرے پہ درود پڑھو، جب تیرے غم حد سے بڑھ جائے تو میرے پہ درود پڑھ، جب قرضہ حد سے بڑھ تو میرے پہ درود پڑھ، جب بیماریاں تجھے گھیر لے اور شفا کا صحت کا رستہ تجھے نہ ملے تو میرے پہ درود پڑھ، جب تجھے حالات ایسے گھیر لے تو حالات میں پکڑا جائے جکڑا جائے، کوئی سبیل نہ ہو، کوئی نکلنے کا رستہ نہ ہو، ہر طرف مایوسی ہی مایوسی ہو تو میرے پہ درود پڑھ۔